دوستو یلو نیشنل پارک جو کہ امریکہ میں ہے، جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے 1872 میں قائم کیا گیا تھا اور پھر شکار اور دیگر وجوہ کی بنا پر یہاں کی مرکزی نوع یعنی سرمئی بھیڑیا ناپید ہو گیا، جس کے بعد دھیرے دھیرے پارک کا ماحولیاتی نظام غیر متوازن ہوتا چلا گیا۔ 1995 کے لگ بھگ ماہرین کی تجاویز پر کینیڈا سے اسی نسل کے یعنی سرمئی نسل کے 3 جوڑے اس پارک میں لائے گئے۔ ان کے سرمئی بھیڑیوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ہی ماحول میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ بھیڑیا نہیں تھا تو پارک میں پودوں کا اگنا اور بڑھنا رک گیا تھا۔ دوستوں بظاہر بھیڑیے اور پودوں میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ بھیڑیا گوشت خور ہے، گوشت کھاتا ہے، پودے نہیں کھاتا۔ مگر جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ زمین پر ہر نوع کا دوسری نوع سے گہرا تعلق ہے۔ بھیڑیوں کی عدم موجودگی سے ہرن کی آبادی بڑھ گئی تھی۔ بھیڑیا ہرن کے بچوں کا شکار کرتا تھا۔ یہی ہرن کے بچے پودوں کے زمین سے سر نکالتے ہی انہیں چٹ کر جاتے تھے۔ بھیڑیوں کی وجہ سے ان کی آبادی کنٹرول میں تھی اور پودے بھی اگ رہے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ اب جب بھیڑیا نہیں تھا تو پودے اگنے لگے، ان پر پرندے آنے لگے، پرندوں کو کھانے دوسرے جانور آنے لگے، پانی کے جانور بھی پہنچ گئے۔ خوراک میسر ہوئی تو پانی کے اندر بیور نے ڈیم بنانا شروع کر دیا۔ یہ جو بیور ہے اسی جانور کے بنائے ہوئے ڈیزائن پر آج انسان مطلب ہم لوگ ڈیم کی تعمیر کرتے ہیں۔ چوہوں نے نہریں بنانا شروع کر دی۔ اسی پانی سے پارک کی نباتات پروان چڑھنے لگی، یعنی صرف بھیڑیے کی بدولت یلو اسٹون پارک کا پورا ماحولیاتی نظام متوازن ہو گیا۔ ناظرین یہ ایک ایسی مثال ہے جس نے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان پر ایک مختلف زاویہ سے سوچنے کا موقع دیا۔ آج تک ہمارے خیال میں طوفان نوح صرف تابعداری اور نافرمانی کی کہانی تھی، جبکہ سوائے انسان کے ہر چیز قدرت اور وقت کے ساتھ رسول کی اطاعت گزار اور ممت و مامون ہوتی ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تابعدار قوم کو واپس اسی علاقے میں آباد بھی کرنا تھا، تو بحکم الہی اس تمام میسوپوٹیمیا کا ایکو سسٹم یعنی کہ درخت، پودے، جانور، چرند پرند، حشرات الارض سب کو اپنی کشتی میں سوار کیا۔ سیلاب کے بعد یہ پورا علاقہ تباہ ہو گیا تھا اور پانی کے اترنے کے بعد یہ علاقہ شدید قحط اور بدحالی کا شکار ہو جاتا۔ جیسا کہ قوم سبا کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ منہ موڑ گئے، آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ نافرمان قوم کا عذاب تھا جس میں بچ جانے والوں کے لیے قحط زدہ زمین رہ گئی، لیکن چونکہ ایک فرما بردار طبقہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا اور انہیں اسی خطۂ ارض پر دوبارہ آباد بھی ہونا تھا، لہٰذا اس قوم کا ایکو سسٹم یا ماحولیاتی نظام حضرت نوح نے بچا لیا۔ اور جیسے ہی پانی اترا، بحالی کے سب سے پہلے کام کے طور پر تمام جاندار اور پودے واپس اسی علاقے میں لائے گئے، جس کی وجہ سے زمین جلد دوبارہ استعمال کے قابل ہو گئی۔ ناظرین یہ نشانی ہے اہل عقل اور ایمان والوں کے لیے، کاش اس ملک میں ہمارا پڑھا لکھا نوجوان اس پر کوئی پائلٹ پروجیکٹ کرے اور سیلاب زدہ علاقوں میں سب سے پہلے وہاں کا ماحولیاتی نظام بحال کیا جائے۔
کیونکہ قدرتی طور پر شاید اس بحالی میں کافی وقت لگے اور ملک آنے والے دنوں میں کئی قسم کے انسانی المیوں کو جنم دے۔ جس طرح ملک نے تخریب کاری اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تخریب کاری کی جڑ یعنی اس کے سہولت کاروں کا صفایا کیا، چاہے وہ اندرونی تھے یا بیرونی، شاید اسی طرح سیلاب اور موسمی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے اسے جڑ سے سدھارنا ہوگا، اور ایکو سسٹم اس سب کی جڑ ہے۔ اہل علم اس پر ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، کیونکہ ناچیز کی آگاہی سائنسی علوم و طریق کار میں صرف واجبی سی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے تمام دوستوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔